اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دھیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ میں بھی تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی ہوتی رہیں گی، جوان بچوں سے لے کر شیر خوار بچوں تک دینا، یہ امام علی مقام امام حسین کا ہی کام ہے۔ مولانا حسن رضا کیا فرمایا، سونا کا مطلب بازار خالی کر گئے۔ لوگوں کو تو مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آتا، لوگوں کو تو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو امام علی مقام کا مسئلہ کیسے سمجھ آئے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اور ہر کے ساتھیوں کو، بعد میں حضرت ہر واپس آ گئے، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واسروا بالفیء وحلوا حرام اللہ وحلوا حرام اللہ وحلوا حرامہ وانا حق من غیر۔ یہ آپ کا خطبہ آدھا میں نے ابھی پڑھا، آدھا ابھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے میدان میں نہیں آیا، میرے نانا جان نے فرمایا جس نے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، وہ ظالم کون سا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام چیزوں کو حلال کرنے والا ہو، اور اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، اور رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو، اور پھر لوگوں میں گناہ اور برے کاموں کو رواج دینے والا ہو۔ اس موقع پر کوئی بندہ کھڑے ہو کر اپنی زبان سے یا ہاتھ سے اس بندے کو نہیں روکے گا تو قیامت والے دن جہاں اللہ تعالیٰ ظالم کو داخل کرے گا، چپ رہنے والے کو بھی داخل فرمائے گا۔ یہ امام علی مقام کا اپنا خطبہ ہے، اس واسطے اس میں کوئی بندہ تعویل نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کس لیے گئے، میں نے کہا کمال ہے، تیغ بار عزت دین است بس، مقصد حفظ آوین است بس، مدعا یش در سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے بانچنی سامان سفر۔ اقبال کہندا جے تیرے مطابق تو کہندا امام علی مقام سلطنت لین گئے، کہ فرمایا جدو بندہ سلطنت لین جاوے تے لشکر لے کے جاندا یا شیر خار بچے لے کے جاندا۔
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہ قلبہ ایوانیو یک حسامو یک زرا ساوانیو، مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر عام کاروان سالار عشق، ہاں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاجوں میں۔ یہ ہے امام علی مقام۔ توجہ بھائی توجہ، جب لبیک کا نعرہ ہو نا تو پھر پورا ہاتھ ایسے، میں نے پورا ہاتھ اب ایسے اٹھایا ہو گیا، پورا ہاتھ۔ لبیک، توجہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ سارا لشکر جو ہے وہ شہید ہونے کے قریب آیا، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، گل بڑی توجہ نہ سنن والی، اس تو بعد گل مک جاندی۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہاتھ چک کے دعا واسطے، صحابی رسول، آپ اجے ہاتھ سے منہ تے نہیں پھیریا تے آپ دا گھوڑا قریب بدے ہویا سی، انہیں انج پیر مارے تے گھوڑے دے پیراں وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع او نہیں ان کہ جنا حضور دے کندھیاں ہوتے بیٹھے، صرف رسول اللہ دے صحابی ہیں، تے انہاں دے بارے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جیڑا امام حسین دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی جدو حدیث نقل کی تھی نا تو پھر بعد آپ نے ایک شعر بھی نقل کیتا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ یہ حدیث نقل کرن تو بعد اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کہ یا زبیات القائے کلنا للا لیلا یمن کلنا ام لیلا من البشری۔ ایک دن مجنو کہن لگا ہرنیاں نو ویکھ کے کہ اے ہرنیوں مینوں دسو تے صحیح لیلا انساناں وچوں یا ہرنیاں وچوں؟ اعلیٰ حضرت بریلی فرما دین کہ جس نال پیار ہوئے نا اتنے ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی سی، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احبہ۔ یہ بھی ہو سکتا سی بار بار حضور ضمیر لوٹا دے، لیکن نہیں، اعلیٰ حضرت فرما دین حضور 3 باری حسین دا نام لیا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ اعلیٰ حضرت بریلی فرما دین جہدے نال پیار ہوئے نا، دی طرف ضمیراں نہیں لوٹائیاں جاندیاں بلکہ بار بار او دا تذکرہ کیتا جاندا۔ تے میں جڑی گل کرن لگا انہاں دے بارے علیحدہ فرشتے نہیں آئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے میں مغرب دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑھی تے حضور اپنے کاشانہ اقدس دی طرف چل پے، میں اپنے واسطے تے اپنی ماں واسطے دعا کرانا آیا سی، حضور دے ہیبت و جلال دی وجہ تو میں گل نہیں کر سکیا۔ حضور جدو گھر دی طرف چلے نا تے پیچھے میری چلن دی آواز سنی، فرمایا من، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فرمایا ما حاجت ہوگا غفر اللہ لکا ولی امک، فرمایا کیا مانگنے آیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہاں تو ابھی توجہ، جن اے لبیک یا رسول اللہ والے جن کا کام کر رہے ہیں نا، وہاں تو
صرف دل میں بندہ خیال رکھے تو مالک وہ بھی پورا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ بڑے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہو، میں نے کہا تو کام کرتا چلا جا، تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ نتیجہ تیرے ذمہ نہیں ہے، تو حضور کی عزت آبرو، حضور کی ختم نبوت اور دین کا کام کرتا چلا جا، ایک دن انشاءاللہ تعالی حضور کا دین تخت پر آئے گا، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آگے کیسے آ گیا حضور کو۔ لیکن بے یقینی خود بھی بے یقین ہو بندہ اور لوگوں کو بھی او انہاں لبیک والے کی کرنا ہے، ہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا سارا کچھ۔ جب صحابہ بدر سے واپس آ رہے تھے نا تو کوئی کہنے لگا میں نے فلاں کو مارا، کوئی کہتا میں نے فلاں کو مارا، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فرمایا تسی کسی نو نہیں ماریا، رب ماریا سارے، تسی تے میں کی کام کرنا ہے، ایج لوگوں دے آنکھیں نہ لگے کرو فلانا بندہ ہے کہہ رہا، انہوں کہا منہ بند کرو، تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ ہار جیت ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، شاہ جی جتے ہوئے لوگ آیا ساڑھے پیر طریقہ درابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شعیب نواز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بخاری، یہ جتے ہوئے سن لوگ سارے، یہ کوئی بات نہیں، یہ جتے ہوئے سن تے انہوں نے ایک مہینہ بھی ہویا تے سمجھ نہیں آ رہی حکومت چلانی کی جائے، آئے رب تے رب نہ جلا واللہ غالب علی امری، جدو لبیک دے ووٹ ویسے پہلے چل دے رہا، ڈاکو وہ بھی ڈاکو یہ بھی ڈاکو، انہاں ڈاکوؤں دے مقابلے جنے آئے کوئی نہیں سن، جنے تے پہلی باری آئے، تا انہوں نے سارے نو پریشانی لگی کھڑی، ساڑھے بارے سوچتے ہیں لبیک کو روکنا کیسے ہے، میں نے کہا جلیال اسلام کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اسلام دا ایسی کون ہوں دیا نوک میں جتنے بھی علماء تے میں سیدہ نو کٹ کے سیدہ نہ میری علیحدہ گفتگو ہوندی، تسی جتنے علماء بیٹھے ہو تے جتنے دین دے ذمہ دار ہو، اے خدا دا شکر ادا کیتے کرو کہ رب تہاڈے کو دین دا کام لے رہا، مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہ جی مکے دے سرداراں کام نہیں نہ کیتا تو اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبی، تو نوکراں دی کمی کوئی نہ، خدا دا شکر ادا کیتے کرو، یا اللہ تو لبیک دا ساڈے کول کم رہ تے جڑے تسی پرچیاں دتیاں دے بھی شکر ادا کرو، قیامت والے دن آواز لگے گی ہاں جی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان، یہ آوازاں لگنیاں نہ چاہیے، یہ آوازاں لگنیاں، آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی مسجدوں تو سپیکر لان والے کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی سیداں تے فور شیڈول لان والے کھڑے ہو جان، مولویاں تے فور شیڈول، پھر آواز لگے گی ممتاز قادری نو تختہ دار تک لے جان والے کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی مرزائیاں نو بینڈ برا کہنے والے کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی میچاں دی خاطر رب دے گھر بند کرنے والے کھڑے ہو جان، تے مجرم سارے پھر آواز لگے گی جنہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا وہ بھی کھڑا ہو جائے، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ، کئی بندے بیمار ہوندے نا تے انہاں تے ٹنگاں تے بازوؤں وچ کیڑیاں چلدیاں، کمزوری آ جائے نا تے کیڑیاں چلدیاں، پھر انہاں دے بازو سو جاندے، میں انہاں نو مفت نسخہ دسی جا رہا، نہ کسی حکیم کو جان دی لوڑ ہے نہ دوائی کھان دی لوڑ ہے، جدے جدے بازو خراب ہیں وہ اینج کر کے لبیک دا نعرہ لایا کرن، انہاں دے بازو ٹھیک ہو جانے۔ لبیک توجہ، اے لبیک دا نعرہ لان تو پہلے شاہ جی میرے راتی بازو سو جاندے سے، جدوں تو میں نعرہ لانا شروع کیتا پتہ ہی نہیں میں سوڑا کہندے کہ نہیں، اے دے نال تسی جڑے نہیں نہ چاہندے ہاتھ میں ویکھدا رہنا، یا دو ہی وجہ، یا انہاں دے بازو خراب ہیں یا وہ اپنے آپ نو اس قابل وہ سمجھن میرے ہاتھ بڑے قیمتی میں کھڑا کراں گا تے لوگ کی کہن گے بھائی چودھری صاحب بھی ہاتھ چکی پھردے سن، آج لے ان کی پناہ، اسی تو کسی غلط راہ دی طرف نہیں لے جا رہے، تو اس راہ دی طرف لا رہے ہیں جدن تواڈے رون دی واری آنی نا دنیا تے تسی تے میں آج کرتوت کر رہے ہیں نا بھڑے،
تے جدو تہاڈے میرے رون دی واری آنی تے حضور فرماندے میں رب دے سامنے رو پواں گا اس دے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو جدن ماں بھی ویکھ کے شاہ جی نس پوے گا، پیو بھی ویکھ کے پترا نو نس پوے گا، یار یاراں نو ویکھ کے نس پین گے بھائی نیکی نہ لے بن. اس دن میرے آقا فرماندے میں رب دے سامنے رو پواں گا. چلے ہو اسی تانوں کسی غلط راہ لے جا رہے ہیں، لبیک والے دے خلاف لوگ گلاں کرنے جی یہ کی کرنا چاہندے ہیں. میں آکھا انہاں نو در رسول تک پہنچانا چاہندے ہیں، اور کی کرنا چاہندے ہیں. جیڑا بھی کوئی گڑبڑ کرے انہوں کوئی بھی بڑا بندہ گل کرے انہیں کہا میں تیرے نال محبت ضرور کرنا لیکن میں کلمہ حضور دا پڑھے ہی اے گل خل کیا نہیں اور جی فلانے نے سامنے گل کر دی. میں کہا کون ہوندا ہے تیرے گل کرن والا؟ جدوں گل حضور دی آ گئی گل کائنات وچ مک گئی. اس تو بعد کیوں شاہ جی تے ساڈے تو پہلے دریائے جہلم دے پل تے چلے گئے سن. انہاں نوں پتہ چلیا نا سید جو ہوئے تے نال ساڈے امیر صاحب بھی چلے گئے. یہ شاہ جی انہوں نے چھک کے نال رہ گئے. اب دلیری تو انہوں دی سیداں دی نال انہوں نے چھک کے لے گئے. دلیری تو سیداں دی نا جناب. ہاں جی اور جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چل. شاہ جی بھی اتنے پہنچ گئے. پوچھو انہوں کو اتنے پہنچ گئے. اتنے جڑے جذبات سن قریب سی کہ اگر وہ پل دریائے جہلم خالی اے تو کہتے ہیں نا جی حکومتی بڑی وہ سفارتی شفارتی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر وہ ہالینڈ کا سور پیچھے ہٹا ہے. ہاں یہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی نہ غلام آقا سے بات کر سکتے ہیں. ہوں کہڑی نہ بات کی تھی انڈیا جرنل نال وہ کہتا اسی پاکستان تے حملہ کر دینا ہے. انہیں کوئی گل کی تھی وہ جواب میں دیتا مڑ کے. اے مڑے پھر امن دیا گلا کرے. میں انہوں کیا میں کہا گاں دا موتر پین والے آ حضرت توجہ بھائی میں پھر گل مکا دینی بس تھوڑی جی. بچے تھوڑے جاؤ بسم اللہ تھوڑے اے بیچارے ویکھنا. چلو ٹھیک بولنا نہیں بولے تو میں تقریر چھڑ دینی. اتنی میں قیمتی گلاں کر رہا تسی بولے تو پھر تو کام ختم ہو جانا. تسی گل میری توجہ رہا تسی توجہ ادھر کرو. نہ کدی پسینے دا پریشانی ہوئی نہ بھوک دی. کدھر اپنی ادھر لینا ملایا کرو نا جدو گل جنہ دی ہو رہی ہو. عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت. میں انہوں کیا میں آکا تیرے ایٹم بم میں جے کفر دی بدبو. انڈیا کو ایٹم بم تے ہے نا. میں انہوں کیا میں آکا تیرے ایٹم بم میں جے کفر دی بدبو تے ساڑھے ایٹم بم میں جے محمد عربی دے دین دی خوشبو. سمجھ آئی. میں کہا تیرا ہے پرتھوی میزائل جنہوں سلطان الہند نے کان نہ پائے. وہ شکست خوردہ تیرا جڑا ہے نا او دے نام تے تیرے کول میزائل ہے. ساڈے کوئی شہاب الدین محمد غوری دے نام دا میزائل. تو تیرا ساڈا مقابلہ ہی کوئی نہیں. تو آ تو صحیح ٹٹو تو ساڈے نہ تو دھمکیاں لانا. تو آ صحیح ایک باری. اسی یہ چاہتے ہیں ہوں کوئی پڑ پوے. ہوں لبیک والے پورے تیار بیٹھے. توجہ تسی ڈر گئے ہو. تو سب کچھ نہیں کرنا اسلام ہی کرنا ہے. میں حضرت عقبہ بن نافع دی بات کر رہا. انہاں دیا او فضائل نہیں ہیں جڑا امام علی مقام دے فضائل ہیں. او فرشتے جدو آئے نا حضرت حذیفہ نو حضور نے دعا دے دیتی. فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امے کا. فرمایا کیا مانگتا ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے.
ابھی انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، زبان پر اپنی حاجت لائے بھی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ ان کا کام کرتے چلے جائیں، وہ بہتر جانتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کیا چیز دینی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں رہتی، حاجت ہاں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ابھی تک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، ان کو روٹی کون دیتے؟ پتہ ہے نا، میری روٹی کے بارے میں بھی تحقیق ہوئی، بڑے کوٹ تک بات گئی، بھائی دیکھو یہ کہاں سے روٹی کھاتا ہے۔ ہاں وہاں تحقیق ہو رہی ہے، بھائی اس کی آمدنی تھوڑی ہے، روٹی زیادہ کھاتا ہے، حالانکہ شاہ جی کو پتہ ہے میں کتنی کھاتا ہوں۔ ہاں جی، میں بس کچھ نہیں اتنے کھاتا روٹی چھوٹی، لیکن جب ان کا نام لیتا ہوں تو پھر پاور آ جاتی ہے۔ مدینہ پاک میں نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مدینہ پاک میں یہ سید دلیر کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ رات کے وقت نا ایک دن مدینہ پاک کے باہر سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، محسوس ہوتا تھا کہ بڑے کوئی لشکر، کیسر و کسرا نے شاید حملہ کر دیا مدینہ پاک پر، بڑے لشکر، لاکھوں کا لشکر آ گیا۔ صحابہ کرام ابھی اپنا لشکر جمع کر رہے تھے کہ بھائی دیکھیں کون آ رہا ہے ادھر سے لشکر میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہم تیار ہو کے جب اس طرف جا رہے تھے نا جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے کی ننگی پشت پر اور مبارک گردن میں تلوار لٹکا کر حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ، فرمایا کوئی خوف والی بات نہیں، میں ادھر سے ہو کر آ رہا۔ اور حضور جس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھے نا، ما علیہ سرجن، اس کے اوپر زین کوئی نہیں تھا۔ اگلی گل میں بڑی ڈاڈی شاجی کرنا، باقی تو لوگ تلواراں دی نفی کر دیں جی ہماری تبلیغ سے اسلام پھیلے گا، لیکن او جڑی آپ دی اپنی گردن وچ تلوار لٹک رہی سی، اودی کون نفی کر سکتا؟ میرے آقا نے دسیا قیامت تک کافر دی جڑی ہے نا دشمنی، اس کا مقابلہ صرف اس تلوار سے ہی کیا جا سکتا ہے جو میں نے اپنی مبارک گردن میں لٹکائی ہوئی ہے۔ ہاں وہ حضور باقی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جڑے مولوی تے پیر تلوارہ دی نفی کر دیں نا، انہاں کو پوچھا کرو جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے گھر کتنی تلواریں لٹک رہی تھی، انہاں کو پوچھا کرو۔ اور انہاں کو پوچھا کرو اے جڑی ضرب ادب شروع ہوئی عین نال، غضب نہیں ادب، اے حضور دی کیڑی تلوار دا نام سی، کس صحابی نے حضور نو پیش کیتی سی؟ تے اے بھی پوچھا کرو مولا علی ہاں جی کی کہندے جی ضرب حیدری نہیں کہندے، کیوں نہیں کہندے ضرب حیدری؟ تے خالد بن ولید نو حضور نے سیف اللہ کیویں فرمایا؟ تے میدان احد جو حضور این تلوار چاہیے، فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے؟ میں تو نہیں پڑھیا حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ اس تسبیح کا حق کون ادا کرے گا۔ میدان احد میں جب بات تلوار کی ہو تو اس وقت تلوار کی بات کرو۔ اب انڈیا دھمکی دے تو آگے سے ہم کیا کہیں؟ ہم امن پسند ہیں۔ انڈیا نو کہنا ہے پتر آ تو صحیح، غوری ساڈے کول، ابدالی ساڈے کول، شاہین ساڈے کول، خطب ساڈے کول، ابابیل ساڈے کول، خالد ٹینک ساڈے کول، درار ٹینک ساڈے کول، دنیا دی بہترین فوج ساڈے کول۔ اے جواب دینا ہے یہ بہت توجہ توجہ، کوئی گل کرو کرن والی۔ جب حضور شاہ جی آپ تو ویسے بھی جیتے ہوئے ہیں سید، ہوں کہندے جی تسی ڈاڈی گل کیتی سی لبیک نو تاں ووٹ نہیں پے، میرے بارے کہندے تسی جڑا کہے سی نا ہالینڈ تے بم سٹ دینا ہے، اس وجہ تو لبیک نو لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ میں کہا نہیں 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 نہیں، اے گل نہیں،
میرے کو ایسی ایٹم بم جو کوئی اور شے ہوندی تو میں تاں کہہ دینا سی ہالینڈ تے سٹ دینا ہے. جب حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر بم اسی کوئی جناب انہوں مطلب ہے کوئی چھرلی رکھی ہوئی. واقعی میرے کو ایٹم بم تو پہلے توبہ کی تھی کہ نہیں ہونے کی تھی. جی میں ایسی کہنے جی اسے ہوتے کتاب ایک لکھنی چاہیے جی مولوی کہنے اس پر ان کو نا ڈائیلاگ کے ذریعے میں آخیا جب حضور دی عزت دی گل آوے نا پھر ڈائیلاگ نہیں ہوندے. میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہوئے حضور نال گل کر رہے تے پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے پیچھے انہاں گل کردیاں حضور دی مبارک داڑھی والا ہاتھ کیتا. سگا بھتیجا پیچھے کھڑا سی چٹی داڑھی والا بابا گل کر رہے سی. آپ نے اپنے سکے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ ماریا. فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں ایسے کرنا حضور کی بے ادبی ہے. دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر ہاتھ توجہ دسو جی یہ تھے مغیرہ بن شعبہ پھر اور کی کر دے کہنے انہاں دا مطلب ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہہ دے چاچا جی تہاڈی مہربانی اسی چونکہ کلمہ پڑھیا بڑے مسکین لوگ ہونے تے تسی چونکہ دوبارہ ہاتھ نہیں کرنا. آپ نے فرمایا چاچا تو ضرور ہے انج کیتا ہی نہ تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دینا ہے. جو لوگ ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں پہلے وہ دین پڑھے. ہاں اس مسئلے میں جو ہے وہ کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا. گلاں کردیا نا حضور دی آواز اچھی ہو گئی. مغیرہ حضرت عروہ بن مسعود دی حضرت اسید بن عزیر اٹھے انہیں جا کے نا وہ موڈے تے ہاتھ لایا. انہیں کہا تو جاندا ہے تو گل کدے نال کر رہے ہو جی ہن تیری آواز اچھی ہوئی نا حضور تو میں تیری دوڑ لا دینی. حالانکہ یہ تو ایمان والے واسطے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم. ایمان والے حضور تو آواز اچھی نہ کریں. یہ تو کافراں واسطے تو گل ہی کوئی نہیں. لیکن مغیرہ بن شعبہ نے کہا باویں ساڈے واسطے ساڈے سامنے تو ساڈے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ تے میرے آقا نے بھی شاجی نہیں روکیا حضور نے بھی یہ نہیں. سانو کہندے مولانا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. میں کہا میں پڑھیا جڑا دین ہے نا جدوں حضور دی گل آوے نا اتنے تو اقبال کلندر لاہوری بندہ بول اٹھیا کہنے لگا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ پین والے دیاں گلاں نہ پلاون والے دیاں گلاں لیکن جدوں میں عشق رسول دی گل کرنا تے بے باک ہو جانا. میں کہا اقبال سانو تو کہندے جی شدت پسندی ہے اے بے باکی کتھوں سکھیا. کہنے لگا شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا میں حضور دی عزت آبرو دے بارے صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک جڑی عشق رسول دی گل سنی نا اینج کر کے نہیں سنی اینج کر کے میں سنی. منڈا دیکھو نہ کلا اتنا نعرہ لا رہا ہے. تھی زور اینج لاؤ کہ مسیت کہے بھائی مینو نہ اڈانا میری چھت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لو جی ہن مولا علی دی کولو روایت حضور آخری نبی ہیں اور حضور کی مور نبوت کہاں تھی اور وہ مور نبوت دیکھی کس نے؟ وہ حسین ابن علی نے دیکھی وہ امام حسن نے دیکھی. ہاں جی تو پھر انہیں حفاظت نہیں سی کرنی مور نبوت دی. ہن مولا علی کو حدیث پاک میں آل بیت کو جڑیاں روایتاں وہ میں پڑھن لگا پڑھ دے وہاں. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب
وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ مولا علی حضور دا حلیہ مبارک بیان کردیا آگے پھر کہہ دیں حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی تھے۔ کوئی چوڑا چمار بکواس کرے تو پھر ہم بیٹھ جائیں؟ میں سارے حکمرانہ نال گل کرنا چاہنا، تہاڈا کوئی دشمن انڈیا دا کوئی فوجی جی ساڈی فوج بھرتی ہو سکنا؟ انڈیا دے کسی فوجی نو عہدہ دیتا جا سکتا؟ انڈیا دا کوئی بندہ انڈیا دا وفادار ہوئے تو پاکستان جناب انہوں کسی ڈی ایس پی لایا جا سکنا کسی وڈے عہدے تے؟ دسو مرزائی تہاڈے کی لگتے ہیں؟ مینوں یہ دسو تسی مرزائیاں نو کیوں عہدے دیتے؟ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے، اور اہل پاکستان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے جی تعلق مرزائیت دا؟ تینوں اور بندہ ہی کوئی نہیں لبیا، تو مرزائی جی دی شکل ویکھ کے بندے نو کہہ آندی کہندا جی بڑا ماہر معاشیات ہے، تو سانو دس مسلماناں دے منڈے اتنے ماہرن اتنے سونے بھی ہیں جی دی جتی نال بھی دا منہ نہیں رلدا۔ اسی تن 10 کتنے منڈے تینوں چاہیے، ادھی تنخواہ تے تیرا ملک چلا دیں گے۔ تم مڑ کے مرزائیاں دیا گلا کر دے ہو کہ مرزائی جی بڑا قابل ہے، وہ تو کھوتے کا پیشاب بھی نہیں بن سکتا جس پر میرے آقا و مولا سوار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین۔ آگے مولا علی کی فرمانے اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا۔ مولا علی فرمانے اسی حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں ہوئے، حضور تو سونی گل کسے نہیں کی تھی، حضور تو سونا لہجہ سی کسے نے نہیں ویکھیا، تو حضور تو وڈا عزت والا سی کوئی خاندان نہیں ویکھیا۔ اور مولا علی کی فرمانے مرا بداحتن ہابا ومن خالتہ معرفتن حبا یقول نائتو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا علی فرمانے حضور نے رب نے حسن تے جمال تے دبدبا اتنا عطا فرمایا، اچانک ویکھن والا کہندا اے کون؟ تے جدوں قریب آندا نا تے پھر حضور تو ویکھ کے کہندا نہ او جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکے۔ لو جی امام حسن تے حسین جو وڈے کیڑے امام حسن ہوں امام حسن دی پہلے مولا علی دی ہوں امام حسن دی حدیث عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غیر انہو لم یکن یزم زواکا ولا یمدحہ ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا فاذا تعدی الحق لم یکن لغضبہ شیء حتی ینتصر لہ ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا واذا اشار اشار بکفی کلہا واذا تعجب قلبا واذا تحدث اتصل بها وضرب براحت الیمنا بطن ابہام الیسرا واذا غضب آرد واشاہا واذا فرح غد طرف جل ضحک تبسم یفتر عن مثل حب الغمام۔ امام حسن کہندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا میں کہ دسو تے صحیح میرے نانا جان گلاں کیویں کردے ساڑھے کو اور ٹائم ہی کوئی نہیں، لوگ کہندے فلانے کے خلاف بات کرتے ہیں فلانے کے خلاف، میں کہا میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، میں نے تو جڑا ٹائم لبدا میں تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حلیہ مبارک پڑھ کے تے پھر روندا کہ میرے آقا و مولا دے اتنے سونیاں ہتھیلیاں سن۔
حضور دی اتنے مبارک انگلیاں سن، حضور دے ابرو اتنے، دو ابرو قوس مثال فی شاہ جی جنہ دے مریدن الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، دو ابرو قوس مثال دے سن جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن۔ پھر میرے علی شاہ صاحب زیارت کی تھی، کہندے باقی تو گل رہ گئی نا پیچھے، جدو حضور دی زلفاں مبارک جو خوشبو اٹھی میرے علی شاہ تو تھی ڈہ پیا آل ہو کے جناب۔ باقی جڑے لوگ کہندے نا جی مینوں زیارت ہوئی، میں اس گل تے بڑا پریشان ہوندا۔ ہاں جی جدو زیارت ہو جائے نا پھر پیر میرے علی شاہ جہا بندہ جنہاں نے علم لدنی جنہاں نو اللہ نے عطا فرمایا، او پھر کہن تے مجبور ہو جاندے، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال۔ کیوں جی میرے علی تو کیوں، میرے علی تو کیوں، میرے علی تو کیوں اداسی، اج کل سونا آ گل لاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، میں ملساں لمیاں کر کر باہاں نال۔ کیوں جی اے گل ہے جڑی کرن والی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن۔ فرمایا باقی تے گل رہ گئی نا بہت اگے، فرمایا جدو میں حضور دے ابرو مبارک اتنے سونے سن کہ میرے علی شاہ ہی ویکھدے رہ گئے۔ یارا حضور دیا باتاں کرو اپنے پتروں، کیوں جی امام حسن نو لوڑ سی اپنے ماما جان کو پوچھن دی، دسو جی میرے نانا جان دے ابرو کیسے سن، دسو جی میرے نانا، حالانکہ خود امام حسن سر تو لے کے ناف تک حضور جیسے۔ میں اگر سوال کرا نا شمائل ترمذی کدے کدے گھر رہے تو شاید ہی کوئی ایک بندہ علماء تو علاوہ کچھ بولے۔ خدا دے بندے اپنے گھر حضور دی شمائل رکھو، ترمذی شریف رکھو، اپنے پتروں ٹی وی وکھان دے بجائے راتی انہوں نے دسو کہ رسول اللہ جس گلی جو گزر جاندے سن گھنٹوں خوشبو آندی۔ اے دسو پتروں نو گلاں راپو بھی پڑھ کے راپو بھی رات قبلہ ویکھ کے سو جاندے ہو، سویرے پتر بھی تے گھر برکت ہے، راتی انہوں نے پڑھ کے دسو رسول اللہ جس گلی جو گزرتے خوشبو آندی، اے تے رسول اللہ دی پسینے دی خوشبو ہے نا۔ حضرت ام ایمن حضرت اسامہ بن زید دی ماں راتی اٹھیاں، حضور نے پیالے پیشاب مبارک فرمایا، راتی اٹھیاں تے وہ پیالہ منہ لا کے پی گئیاں۔ سویرے صحابہ پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں لگی حضور دے پیشاب مبارک پی گئی ہو؟ تے مائی نے جواب کی دیتا، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ شربت ما فیا ولا اشعر انه بول لطیب رائحتہ، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب وہ پیالہ میں نے منہ لگایا نا تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا، اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا۔ چک کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، حضور کے اپنے پسینہ مبارک کی خوشبو تو وراء الورا ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا، ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب مبارک فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، وہ صحابی کہتے ہیں حضور جب واپس آئے میں اس مقام پر گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی سوائے 3 پتھر پڑے تھے جن سے خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں وہ پتھر میں نے اٹھا لیے۔ اگلی گالوں نے سمجھنا ایتھے درود شریف پڑھو تو لوگوں کی نمازوں میں خلل آ جاتا ہے، کھڑے ہو کے سلام، ان کو ٹائم نہیں ہو۔ جمعے والے دن میں نے اس گل، میری مسجد میں لوگ بڑے سلام پڑھتے ہیں، ہاں جی اگر سلام نہ پڑھیں تو میں نے تقریر کوئی نہیں سنانی۔ صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدر تصورات۔ شاہ جی میں تو ترجمہ آج تک نہیں کیتا، اقبال کتنے جا کے سٹ ماری۔ ہاں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی، اقبال کہندا عقل بھی تے دل بھی تے نگاہ، اے تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دینیاں، عقل دل تے نگاہ۔ اقبال کہنا انہاں تینوں چیزاں دا نام، انہاں تینوں چیزاں دا مرشد عشق ہے، جے عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدع تصورات۔ اے میں ترجمہ نہیں کرتا، مطلب ہضم نہ ہو واللہ۔ ہاں جی بت قدع تصورات کی مطلب ہوا اقبال کتنے جا کے گل کی تھی۔ پھر اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو،
خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اسی آ لین دے سور نو کیسی سورا، اور تسی کیڑے کیڑے گناہ آ لین وچ کر دیو، تسی بندر تے خنزیر نہیں بنے۔ کدوں دا تو بندر تے خنزیر بن گیا ہوندا؟ تو رسول اللہ دے بارے گل کرنا، اس سور نہ ہے میں گل کیتی سی۔ سورا پہلیاں امتاں ایک جرم کیتا، کوئی بندر بنیا، کوئی خنزیر بنیا، کسے تے چیخ آئی، کسے تے خون آ گئے، کوئی پانی وچ غرق ہو گئے۔ ذلیلا تسی کیڑے کیڑے جرم ہالینڈ جڑے نہیں کر رہے؟ ڈنمارک والے سورو تسی کیڑا کیڑا گناہ ہے جڑا تسی نہیں کر رہے؟ اے ایک ہی وجہ ہے تسی بندر خنزیر نہیں بنے۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے، سارا کچھ حضور کی وجہ سے کرا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اے مت کوئی سمجھے کہ یہ میں نے اس کو یہی بات کی تھی، اور وہاں ہمارے بچے پہنچ بھی چکے تھے اس کو مارنے کے لیے۔ دنیا تے جڑ سانو گالاں کڈو نا، فإنا ابی و والدتی و اردی لرد محمد منکم فقاؤ۔ اے حضرت حسان اپنی حضور دی امت دی ذمہ داری لا گیا، حضور دے سامنے ممبر تے پڑھیا، فرمایا میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان ہیں۔ سانو گالاں کڈو نا، اسی جے موجود ہاں۔ آج گل ادھر کیتی تے پھر وہی جواب ہے، اسی ایٹم بم سٹ دینا تواڈے تے۔ لبیک دی حکومت آنے دی دیر پترو جی چوں بھی کیتی نا حضور دے بارے اسی ایٹم بم سٹ دینا، اسی بالکل ہر ویلے غوری میزائل ہوتے ایٹم بم بن کے رکھنا ہے۔ جنہیں چوں چڑا کیتی انہیں کہا چل بھائی، تے او شاہین آپو نہیں جانا، انہوں فرشتیاں نال اپنے جناب اوٹ چ لے کے جانا ہے ان کا۔ ہاں جی، اے مت کوئی سمجھے کہ جناب باقی اسی گناہگار ہاں تے سانو کس گل تے مان بھی کوئی نہیں، ہم سوئے حشر چلے گئے شاہ ابرار کے ساتھ۔ اے جڑے لوگ آج کل سیاسی کہہ دیں نا، اے لبیک والا نعرہ سیاسی لایا، انہوں کہا او سیاسی لایا تو مذہبی لا دے۔ اسی تو سیاسی جو لا دیتا تے تو اپنا ایمان سمجھ کے، اسی تو ایمان سمجھ کے لانے، تیرے نزدیک اگر مذہبی سیاسی ہے تے تو مذہبی لا دے۔ بچہ گل وچ ہو رہے اجے تک پیپل توجہ بچہ، اجے تک پیپل پارٹی تے نون لیگ نے ہالینڈ دے سور دی مذمت بھی نہیں کی، صرف مذمت بھی نہیں کی تھی کہ انہیں بڑا برا فیل کیتا ہے۔ جیڑے اس دی مذمت نہیں کر سکے تو اڑا کی خیال ہے انہوں نے کہن تے انہیں گستاخی روکنی سی؟ تو گستاخی تسی شیر جدوں چلے نا تے شاہ جی اتنے موجود سن اس پل تے، جے وہ پل نہ کھول دے نا حقیقتاً جڑا میں کہنا نا میں سمندر وچ منڈیا گھوڑے پا دینے، اس دن حقیقتاً 10,000 بندے نے دریائے جہلم میں چھال مار دینی سی، اور دریائے جہلم بھی لمبا پیا ہوا سی اس دن۔ اسی جدوں تے گزرے نا تے دریائے جہلم کہندا سی اور جلدی لنگ جاؤ، یہ جا شیر تے پہلی باری ویکھے میں۔ تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں، صحابہ اپنے پاور تے تھوڑے دریائے گھوڑے سٹے تے سمندر چ سٹے تے اپنی پاور نال تھوڑا کیا سی۔ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگل صحابہ نے کہا جی تے ہاتھیاں نے تے شیراں نے تے گھوڑے تے سب ٹھوئے اے تے راتی فوج نو کھا جان گے۔ حضرت عقبہ بن نافع ٹیلے تے چڑھے، فرمایا جنگل دے شیرو اور چیتیو اور بھیڑیو اور سپو اور ٹھوئیو، جان دو اسی کہنا اسی محمد عربی دے غلام ہاں، آج رات کے لیے جنگل خالی کر دو جان سے۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جوان یا لٹائیں گے، جوان یا لٹائیں گے۔ اس واسطے اسے جنہ محبوبہ دا کلمہ پڑھیا نا تے گل وچ ہو کیوں جی صحابہ کی کہندے حضور حضرت طلحہ دا گھوڑا جڑا سی نا جتے حضور او ننگی پیٹھ تے سوار سن، او بلے بڑا مٹھا جیسی ٹردا ہی نہیں سی، چک چک کے صحابہ سوٹیاں مار دے سن۔ جدوں حضور آئے نا ادھروں تے گھوڑا انج لہراں نال آ رہا، عرض کی تھی حضور پہلے تے ٹردا نہیں سی، اج کھڑوندا نہیں۔ حضور نے فرمایا لوجدت بحرا، فرمایا تے سمندر دی لہراں دی طرح دوڑنا یار تسی کیویں کہندے ہو؟ عرض کی تھی حضور پہلے تے انجی سی، اج آپ دا جسم مبارک لگیا تے کھڑوندا ہی نہیں ہے جناب۔ اسی کسی اور دی پاور نہ نہیں چل رہا ہے، جنہ دی پاور نہ اور پاور نو کوئی نہیں روک سکتا۔ اے لبیک والے کیویں اگے جا رہے ہیں میں کہتا تینوں پتہ ہی نہیں، اوتھے تے گھوڑے نال جسم لگ جائے تے ساڈے واسطے دعاواں نہیں ہوندیاں۔
اعتقال میں تو لمبا واقع تو موضوع ہی دوسرا بدل جانا ہے. صرف رسول اللہ واسطے پانی رکھیا حضرت عبداللہ بن عباس نے وضو واسطے تے حضور نے ہاتھ چک دیتے دعا واسطے, صرف پانی رکھیا. تے تہاڈا کی خیال ہے اس گرمی وچ جدوں ساڈے منڈے چلے لاہوروں تے انہاں دے رنگ کالے ہو گئے کنٹینر تے بہ کے, نہ پانی نہ روٹی, کسے ایک نے بھی جاندے تک دو تے روٹی نے منگی, واپسی بھی کنٹینر تے آئے. اس تپتی ہوئی دھوپ وچ جدوں حضور دی ختم نبوت عزت واسطے گئے تے کتنی دعاواں انہاں نوں لبیاں ہونیاں ادھروں, لیکن ساڈے کان ایسے سن نہیں سکے. جے سن دے ہوندے تو پوری امت باہر نکل آنی سی. وہ اتنی دعاواں حضور دیندے, اتنی دعاواں حضور دیندے. اسی تانوں کسی غلط پاسے نہیں لا رہے, نہ تواڈے پتراں نوں غلط پاسے لا رہے ہیں. تواڈے پتراں نوں اس در تک لے جا رہے ہیں جس در تک ہر بندے کی جانے کی خواہش ہے. اور یہی وہ خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لو جی ٹائم ہن ہو گیا. میں امام حسن کو حدیث ہے اور میں پوری پڑھ دیتی. یہ تشریح واسطے کم از کم 1 مہینہ چاہیے. اج میں تو کچھ پڑھے صرف پڑھیا نا جناب. ہاں جی انہاں نوں علماء دسیا کرو کہ فیضا تعدی الحق لم یکم لغضبی شیء. جے تسی دسیا ہوندا نا تے سارے بدکار بھی نہ کہندے جی ہم بھی عاشق رسول ہے, ختم نبوت دے ڈاکو بھی نہ. امام حسن فرماندے نے جدوں اسلام دے خلاف کوئی گل کردا سی نا تے میرے نانا جان اتنے جلال چاہندے سن کہ حضور دے غصے دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سی سکدا. لم یکم لغضبی شیء. یہ دسیا ہوندا نا کہ حضور جلال چ بھی اتنے آندے کہ آپ دے جلال دے سامنے کوئی شے. لیکن جدوں اسلام دے سود اتنے چلدا رہے 70 سال ہوئے, نیا پاکستان تو اس دن بنے گا جس دن پاکستان سے سود کی لعنت ختم ہو جائے گی. او لبیک والی آن کے تے ختم ہوئے گی. انہاں دے منصورے چ ہے سود ختم کرن. یہ تو کہندے نے سی ڈیم بنانا ہے. جلیا ڈیم تے تاں بناؤ نا جے بارش ہی انہیں نہ دتی تے ڈیم کنے بھرنا ہے. قوم نو توبہ دی طرف لے آؤ. انہاں کہا جناب یہ پانی تھلے کیوں جا رہا, پانی تھلے کیوں جا رہا. آخر پانی جدو گناہ 70 سال جو ہو گئے سود کھاندیاں کھاندیاں تے آخر پانی اتھوں تھلے جانا سی. یہ تو قرآن دی نصوص موجود ہیں کہ جدو قوم نافرمان ہو جان تے پانی خشک ہو جائے. ہاں ڈیم بنانے دے بجائے پوری قوم نو توبہ تے لاؤ تے خود بھی توبہ کرو تے نماز استسقاء پڑھو اور کہو جی اسی سود جیسی لعنت مکا دینی. کم از کم سود کھانے دا کتنا گناہ ہے جی. ایسر جے دے بارے حضور نے فرمایا کم از کم گناہ کتنا ہے جی. ہاں 70 واری اپنی مئو نال زنا کرنا ہے. تے قیامت والے دن جڑا قرآن نے کیا ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. قیامت والے دن جھلا ایک کو بندہ اٹھے گا پاگل ہو کے, وہ سود خور ہوئے گا. قرآن دی نص ہے. تسی چاہندے ہو کہ اسی جھلے ہو کے اٹھیے قیامت نو. جھلا دنیا دی بھی لوگ کہندے نے جھلا آ رہا انہوں راوڑ آ جاؤ انہوں دھکے لوگ دینے پر ہو جا پاگل ہے پاگل آ رہا. تے قیامت والے دن بھی سود خور دی پہچان ہوئے گی, جھلا ہوئے گا. تسی چاہندے نہیں کہ ساڑیاں نسلیں بھی صحیح ہو کے اٹھن تے اسی بھی تو دا کوئی طریقہ ہے سود ختم کراؤ. او دا ختم کرن دا کوئی طریقہ ہے کہ لبیک والے حکومت وچ آون اے کر دین اسی انہاں نال کھڑے ہو جاواں گے. اے کر دین. ہاں بالکل ایسا کوئی مقصد اقتدار تے ہے نہیں. شاہ جی کو اقتدار مقصد ہے. اے سود ختم کر دین سانو دسن اسی انہاں نال کھڑے ہو جاواں. عمران نے کی کیا جی روزانہ سانو کتنا سود دینا پیندا ہے 6 ارب روزانہ تو سود دینا پیندا ہے دوسرے نو 6 ارب. تے کدو خوشحالی آنی جلو. یہ تو کس طرح پاکستانی اس ظلم کو نجات کوڑو اینو ختم کرنا پینا ایک دن. ایدے تے تھکنا پینا ایک دن. قوم نو جناب مرغن غذاواں چھڈنیاں پینیاں. وی کھانے بجائے چٹنی نہ روٹی ایک دن انہاں نو کھانی پینی. بازار وچ VIP ہوٹلاں بند کرنیاں پینیاں. اے جناب پورے بکرے خرید کے فریج وچ رکھنے والے انہاں نے فریج ویکھنے پینے. حضرت جابر آ رہے ہیں نا بازاروں تے حضرت عمر کو آ گئے تو انہاں کوئی چاہے ہونا کپڑا. فرمایا جابر ہے کہ وا. انہاں کہا جی یہ گوشت خریدا ہے. فرمایا کیوں خریدے؟ انہاں نے کہا دل کر رہا. فرمایا جس شے تے بندہ دل کرے وہ خریدنا ٹر پوندا بندہ. صحابی رسول حضرت عمر نے بازار وچ نپ لیا. انہاں کہا جس شے تے دل کرے بندہ خریدنا ٹر پوندا بندہ. اینج نہیں ہونا. جدوں محمد عربی دا دین آنا ہے حضرت عمر دے زمانے وچ کات نہیں پیا. جانوراں دیاں کھلاں سک گئیاں سن. صحابہ کہندے نے اسی انہاں دی پیٹھ تے ہاتھ لگدی سی گوشت در کنارے کھلاں بھی سک گئیاں. اتنا بڑا کات پیا. لیکن حضرت عمر دے پیٹ خراب ہو گیا. تے جدو پیٹ خراب ہویا نا تے گڑ گڑ آن لگی. آپ اپنے پیٹ نو مخاطب کر کے فرماندے سن گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر. جدو تک حضور دی امتی نو ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا. جناب اس کو تبدیلی کہتے ہیں. 300 محلے کنال دے محلے چ رہنے والا تبدیلی نہیں لیا سکتا.
کہ پنڈی بھٹیاں دے فٹ پاتھ ہوتے راتی غریب دوائی نہ ملنے دی وجہ تو کیویں مر گیا. نیو ہسپتال دے دروازے جو غریب بندہ اپنے پیو نو لے کے آیا پنڈوں کرائے دی گڈی تے ڈاکٹر کو کہندے 10,000 ہور چاہیدا, وہ کہندا میں تو 2,000 قرضہ لے کے آیا 10,000. انہیں پھر اپنا پیو پایا گڈی چ, رستے پیو مر گیا. انہاں نو کی پتہ ہے جنہاں دے پیٹ وچ درد ہوے تے یورپ وچ جا کے علاج کران. ہاں انج نہیں ہونا. تہاڈیاں سارے تہاڈے دکھاں دا دوا, سارے تہاڈے مسائل دا حل اکو ہی ہے, او محمد عربی دے دین وچ ہے. آیا آیا دین آیا آیا آیا. لو جی اور اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے. ول کام کرن دی مٹھا نہیں ہونا. میں پچھلے امام حسن والی حدیث پڑھی تو امام حسن فرماندے لیست لہ راحت, میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پایا. تے تسی تے میں کیویں سکون پاؤں گے؟ سکون نہیں پایا تے کیسر و کسرا فتح ہوئے نا. جے سکون تسی تے میں ستے راندے دے مسجد دے سپیکر بھی اتر گئے. اس ملک وچ ختم نبوت دی خاطر اسی صرف پوچھن گئے فیض آباد 8 بندے ساڈے نے شہید کر دیتے, 12,000 ساڈے تے شیل سٹ دیتے. اس ملک جڑا بنیا ہی حضور دے نام دا تہاڈے سون دی دلیل ہے. تسی جاگ رہے ہوندے تے حضور دی ختم نبوت ہوندی تے ڈاکا پے سکدا سی اس ملک. بندے اپنے بھیجو, اسمبلیاں وچ بھیجو, اوتھے جا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان. کان بند کر دیو, جڑا بھی گل کرے گا حضور کے دین کی بات کر. تاجدار ختم نبوت